अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह का मैसेज ज़रूर कीजिएगा। काश तुम वो वक्त देख लो जब हम इन्हें जहन्नम की आग पर पेश करेंगे। वीडियो चलने लगी है। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, वो कहेंगे ऐ काश किसी तरीके से हम दोबारा एक बार दुनिया में चले जाएं तो हम अल्लाह की आयात को नहीं झुटलाएंगे। रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, ऐ रब हमारे हम तेरी निशानियों को नहीं झुटलाएंगे, हमें यकीन आ गया हम ईमान वालों में शामिल होते हैं, एक चांस और दे दे। अब इसके ऊपर जरा अल्लाह की वर्डिक्ट सुने। बल्कि बदालहुम मा कानू युखफून मिन क़ब्ल, इन पर वो चीज अब खुल गई है क़यामत के दिन जिसको ये छुपाया करते थे। यानी पहले भी इनका दिल तो गवाही देता था कि यार ये दुनिया अल्लाह ने ऐसे तो नहीं बनाई है, किसी ने तो बनाई है, उसके सामने अकाउंटेबल होना है। लेकिन जिद और चौधराहट की वजह से इन्होंने वक्त के पैगंबरों का इनकार किया, नबी इस्लाम का इनकार किया। तो जिस चीज को दुनिया में यानी दिल में आई हुई इस बात को भी छुपाया करते थे, सच्चाई को कबूल नहीं करते थे। अब अगली आयत जो है ना जी, ये इंतहाई लम्हा फिक्री है। इस आयत का अगला टुकड़ा, वलौ रुद्दू, अगर इन्हें हम दुनिया में दोबारा वापस भी भेज दें, लादू, फिर यही काम करेंगे, लिमा नुहू अन, वही हरकतें करेंगे जिससे हमने मना किया, व इन्नहुम लकाज़िबून, और ये बेशक झूठे हैं। अब मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन होगा इतना बड़ा अजाब देखने के बाद अगर कोई दुनिया में आ जाए और दोबारा वही काम करे। अकल तो इसे तस्लीम नहीं करती। एक बार फैंटी लग जाए ना, इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं आखिरत का अजाब देख के। लेकिन ये कुरान तो झूठा नहीं है। कुरान अगर ये दावा कर रहा है ना कि ये लोग जो दुनिया में शिर्क करने वाले हैं, क़यामत वाले दिन अपने शिर्क से भी बेजारी करेंगे, फिर कहेंगे अफसोस या अल्लाह तू एक बार हमें दुनिया में भेज दे, हम तेरे पैगंबरों पर ईमान भी लाएंगे, उनकी इताअत भी इख्तियार करेंगे। और अल्लाह तरफ हमारे अगर हम इनकी बात मान के इन्हें भेज भी देना, एंड रिजल्ट यही होना है कि इन्होंने यही कुछ करना है। वैसे ही बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने इसके ऊपर बड़ा तफक्कुर किया। मेरी जिंदगी में खैर कुछ वाकयात भी ऐसे हैं, आप लोगों की जिंदगी में भी होगा। कई साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट आप समझ लें आज से शायद 8-10 साल पहले की। मैं पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में टैक्सी के लिए खड़ा था, तो एक टैक्सी वाला आया। तो उसके साथ जब मैंने सफ़र इख्तियार किया तो मैंने उससे वैसे गपशप की। तो वो कहने लगा जी मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। मैं खड़ा था, पीछे से वो बड़ा डैम्पर आके चढ़ गया। अशिफा इंटरनेशनल में वो कई हफ्तों तक वेंटिलेटर के ऊपर रहा। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। हालांकि उसे रिश्तेदार मिल के जा चुके थे कि अब ये नहीं बचना, वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ बंदा तो बहुत कम ही वापस आता है। तो कहता है जी मुझे तो नई ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। तो मैंने उससे पहला सवाल ये किया, नमाज पढ़ते हो? कहता जी टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच फरमाया। अगर हम इन्हें दुनिया में दोबारा भी भेज दें तब भी यही कुछ करेंगे जो ये करते थे। वो दुनिया में वापस ही आया ना, मौत के मुंह से जो वापस आया। अच्छा, ये क्यों करेंगे? इसके पीछे आप समझे लॉजिक क्या है? इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो असल में ये है कि शैतान और नफ्स इंसान को ये पट्टी पढ़ाता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वो जब दोबारा दुनिया में आएंगे ना, फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। पता किस उम्मीद पे? कि यार एक बार आखिरत में गए थे ना, छोड़ ही दिया ना उसने, दोबारा भेज ही दिया ना, उन भी चलो खैर सुस्ती हुई तो फिर एक चांस और ही मिल जाएगा। आप मुझे बताएं ख्याल आएगा कि नहीं ज़हन में कि भी पूरा कुरान धमकियों का भरा हुआ, एट द एंड ऑफ द डे जहन्नम में जाके भी वापस दुनिया में आ गए, तो अब कौन सी नई चीज हो जानी है? दोबारा जाएंगे, वो है ही बख्शने वाला मेहरबान है, मां तू 70 गुना ज्यादा करता है, कोई मसला ही नहीं है, फिर आ जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया कि ये लॉजिक उनके दिमाग में आएगी, और यही लॉजिक है जो शैतान के दिमाग में भी है। इसीलिए अभी तक उसे तौबा की तौफीक नहीं हुई है। खैर है, छोड़ देगा,
معاف کر دے گا، خیر ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا۔ اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے، ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے۔ تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے، اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں۔ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں ہے، میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سن منو دے دینا، وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی تو مسئلے حل ہوتے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوگی، ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردن مروڑ کے چلی جائے گی آپ کی۔ تو آخری حل یہی ہے، جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ، خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغ یہ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ۔ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کام کرنا نہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، دو۔ اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جی۔ ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے۔ بھائی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے، اپنے احساسات سے مغلوب ہے، اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے۔ ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہو نا اور جیل میں چلی جائے اولاد، وہی ماں جو ہے نا اس کو ضمانتیں کراتی پھرے گی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے، اچھا کرسچنز کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کا کنسپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا۔ ذہن میں دیکھیں وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ، دیکھو ہمارا گاڈ جو ہے وہ آل لونگ ہے، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو سر یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ یعنی دونوں جانی مٹھے باؤ، ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو میں نے پھر کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کانسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشنز کو چیک کر لیتے ہیں، خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے، آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ تو خدا تو روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان بن جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیژن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر گاڈ
آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے. ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے, ایسوں کے باپ کو موت نہیں دینی چاہیے, لیکن خدا پسیجتا نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں. ذہن میں رکھیے گا, یہ مثالیں ماؤں والی غلط ہیں لوگ دیتے ہیں. جو اللہ محبت اس سے کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ فرعون سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا, سولی چڑھایا. اپنے نیک بندوں سے, اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے. دوسروں کے لیے ان کی محبت نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ڈھیل دے دے. محبت شبت کوئی نہیں. یہ سب فراڈ ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھ لیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے, محبت کا راگ لاب لاب کے لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی ہے. اسی لیے دیکھ لیں دنیا میں سب سے نان پریکٹسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں نا تو وہ کرسچنز ہیں. ایسا بےہودہ عقیدہ ان کو دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا, کم چک کے رکھو. اور آج کے تو وہ ایتھیسٹ ہو گئے, سیکولر ہو گئے, دین سے برگشتہ ہو گئے. اسلام جو بچا ہوا ہے نا وہ اپنی اس تعلیمات کی, حالانکہ کسر ادھر بھی نہیں بزرگان دین نے چھوڑی, ٹھیک ہے نا جی, کر کر کے سارا کچھ, لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی. کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے بھائی اے خدا ہو نہیں جے, خدا کتاباں دا اور جے.